فرمانے. ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ شرافت حسین صاحب نقیب اہل سنت محب گرامی وقار حضرت علامہ نور محمد واحدی صاحب، دیگر علماء اہل سنت ممبر شریف پہ جلوہ بار ہیں. میں کس کا نام لوں کس کا نام چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. آپ ان سب کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان سب کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. حضرات آئیے سب سے پہلے ہم آپ سبھی حضرات مل کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریب ہوں کے غمگسار، سیاہ لامکاں فخر موجودہ، آمینہ بیوی کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے راز دلارے، قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا، میدانی محشر میں نوری چادر میں چھپانے والے داتا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مائک بڑا اچھا چل رہا ہے. اللہ اس مائک میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ مائک والے کو سلامت رکھے. ایکو کم کر کے اس آواز تھوڑی بڑھا کر کے چھوڑ دیجیے. حضرات پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایک مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مرحوم کی مغفرت فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسب معمول عادت کے مطابق نعت پاک رسول اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضرت مانا عرب نے تجھ کو جگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خن کرے حق کا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت سرکار اپنے آقا کی نعت لکھتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی شان و عظمت کا تو عالم یہ ہے میرے سرکار. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، 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 واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. عرض کرتے یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان.
مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے ادب کا مطلع تابان بولے انختہ رستقی قادان بولے غلام موتی ایمان بولے وحسن من قلم ترکت وعینی واجمل من قلم ترد النساء خلقتا مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاؤ بتوں کے شہر میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا گوہر عشق سے ہر پست کو بالا کر دے تہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو خان بھی ہو بتاؤ سب کچھ ہو کیا مسلمان بھی ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا حضرات اس محفل کو نسبت ہے اصال ثواب سے اللہ کے رسول کے مقدس محفل کو غلاموں نے سجایا ہے مرحوم کے شہزادوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے علماء اہل سنت کی حاضری ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے سرور کونین کی مقدس محفل سجی ہوئی ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر رسول کی برکت سے مرحوم کی مغفرت فرمائے گا ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی عمل کام آئے نہ آئے پر محبت رسول ضرور کام آنے والی ہے پیارے اللہ کے رسول کے محبت کا چراغ اگر ہم دل میں جلا کر کے جائیں گے حضرات میں ایک بات بالکل آپ کے نظروں کے سامنے الحمدللہ واقعات پیش کرنے کے سے پہلے میں بالکل آپ کے ذہن کو صاف کر دینا چاہتا ہوں آج نوجوان ایک جملہ کہہ کر کے گزر جاتا ہے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا نادان چلے گئے لوگ قبروں کے اندر جا کر کے ان سے پوچھ آج ان کے قبروں کے نشان باقی نہیں ہیں نہ ان کی ہڈیوں کا پتہ ہے نہ ان کے قبروں کے نشان کا کوئی پتہ ہے نہ ان کا نہ کوئی نام ہے نہ ان کا کوئی نام لیوا ہے نہ ان کی اولادیں ان کے قبر پر جا رہے ہیں نہ لوگ ان کے نام کو لے کر کے ان کا ذکر کر رہے ہیں پر واہر حضور کے غلام اللہ اللہ دنیا میں تھا تو پیروں میں چپل نہیں اللہ اللہ بدن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے دیکھنے والے کہہ رہے تھے یہ تو دیوانہ ہے یہ تو پاگل ہے پر اللہ اکبر اللہ کی رحمت آواز دے رہی تھی تیری نظر میں کوئی عزت ہو نہ ہو میری نظر میں اس کی بڑی عزت ہے اس لیے اپنے آپ کے لیے اس نے مکان نہیں بنایا ہے اپنے رہنے کے لیے کوئی محل تیار نہیں کیا ہے اپنے اولاد کے لیے کوئی بینک بیلنس نہیں کیا ہے اپنے آپ کے لیے کوئی مال اکٹھا نہیں کیا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس جو ہے وہ محبت رسول ہے اللہ اللہ دیوانہ چل رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے یہ تو غریب ہے لوگ کہہ رہے تھے یہ تو پاگل ہے دیوانہ مچل کے کہہ رہا تھا لوگوں میں تمہاری نظر میں پاگل ہوں پر حقیقت میں ہمارے دل میں عشق رسول ہے اور ہمارے دل کی آواز ہے ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے ہمیں مدینے والا آمینہ کا لال چاہیے جو دنیا میں مال کی خواہش لے کر کے دنیا سے جاتا ہے وہ اس کا نام مٹ جاتا ہے اور جو دنیا سے جانے سے پہلے اپنے دل میں رسول اللہ کی محبت کا چراغ جلا کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اللہ جیسے قبر میں پہنچتا ہے تو یہ آواز آتی ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے اور چلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی چلو فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی لہذا اے لوگوں اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ جلاؤ اپنے دل میں عشق نبی کا چراغ جلاؤ یاد رکھو دنیا میں رہو تو حضور کا غلام بن کر کے اور دنیا سے جاؤ تو نبی کا عاشق بن کر کے اللہ اللہ تاکہ زمانہ تمہارے نام کو لیتا رہے زمانہ تمہیں یاد کرتا رہے اگر یقین نہ ہو تو چلے جاؤ ارے میرے مولا سرکار عطائے رسول کو دیکھ لو سرکار عطائے رسول جب بھارت کی سرزمین پر آپ تشریف لائے ہیں تو اللہ اللہ کوئی
कोई आपने महल तामीर नहीं फरमाई है भारत की सदमीर पर। आज अजमेर शरीफ में जाकर के देखें, मैं तो वहीं रहता हूँ, मैंने 12 देखा है। मैंने सोचा लाओ तलाश करें, गरीब नवाज की कोई हवेली होगी, गरीब नवाज का कोई ताजमहल होगा, गरीब नवाज का कोई मकान होगा, गरीब नवाज की कोई दुकान होगी। तो आप जाकर के वहां पर अजमेर का चप्पा चप्पा, अजमेर की एक एक गली छान मारेंगे, पर गरीब नवाज का कोई मकान नहीं है, गरीब नवाज का कोई महल नहीं है। आपको मिलेगा तो सरकार रसूल के मज़ार के करीब औलिया महसूल मिलेगी, आलमगीरी महसूल मिलेगी, अल्लाह अल्लाह शाहजहानी महसूल मिलेगी। गोया सरकार गरीब नवाज की कब्र से आज भी आवाज आ रही है, ये लोगों दुनिया में जो ताजमहल बना करके गए, जमाने ने उनको भुला दिया, और जो दुनिया में इश्क नबी का चाव दिल में जला करके गए, इस्लाम की शमा अल्लाह अल्लाह रोशन करके गए, अल्लाह अल्लाह मज़ार में सोए हैं, पर जमाना आज उनकी बारगाह में जाकर के खिलाड़ी अकीदत पेश कर रहा है और कहता है या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह अकबर अजमेर की धरती में मज़ार में लेटे हुए आपके बेटों के बेटे गरीब नवाज के अजमत का ये हाल है, तो करबला में हमारे हुसैन के अजमत का आलम क्या रहा होगा। अल्लाह अकबर, आपकी अजमत का आलम क्या रहा होगा। आओ मैं अर्ज कर रहा हूँ प्यारे, अल्लाह अल्लाह हबीब भाई बावर्ची साहब का इंतकाल हुआ। लोग कह रहे थे खाना बड़ा अच्छा बनाते थे, लोग कह रहे थे हबीब भाई का अखलाक बड़ा अच्छा था, उनके बच्चे कह रहे थे मेरे अब्बा हुजूर दुनिया में है, जब तक कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हबीब भाई के शहजादे यहाँ पर बैठे होंगे, उनके चाहने वाले यहाँ पर बैठे होंगे, उनके गाँव के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर होंगे। मैंने आपसे पूछना चाहता हूँ, ए लोगों ये बताओ हबीब भाई दुनिया से क्या लेकर के गए हैं। अल्लाह अल्लाह, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हबीब भाई के जनाजे को आपने देखा होगा, हबीब भाई के लाश को आपने देखा होगा, हबीब भाई के चेहरे को आपने देखा होगा, जब लोगों ने गुस्ल दिया होगा और देने के बाद में अल्लाह अकबर जब कफन पहनाई होगी और पहनाने के बाद में अल्लाह अल्लाह जनाजे की नमाज हुई होगी और जब कब्र में उतारा जा रहा होगा तो हबीब भाई से पूछा जाए अल्लाह अल्लाह, उनके बच्चे कहें अब्बा क्या आपको माल की जरूरत है, उनकी रूह आवाज देगी नहीं नहीं बेटा माल की जरूरत नहीं है। अब्बा फिर आपको क्या चाहिए, जायदाद चाहिए, सोना और चांदी चाहिए। अल्लाह अकबर, तो हबीब भाई की रूह तड़प करके कहेगी ए मेरे शहजादो, अगर मुझे देना ही है तो माल मत दो, अगर मुझे देना ही है तो दुनिया का कोई ऐसी चीज मत दो जिसे लोग दौलत कहते हैं, अगर देना ही है मेरे लिए कुछ करना ही है तो आओ आओ कब्र में उतारने से पहले पहले एक काम कर दो। क्या काम कर दे, तो उनके रूह से यह आवाज आएगी कफन पहना के जब रखना, बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, सुनाने का माहौल बनाए। अभी मुफ्ती साहब की का बयान बाकी है, दो खतीब के खिताब को आपने समाप्त किया है। कफन पहना के जब रखना पैगाम लिख देना, कफन पहना के जब रखना, कफन पहना के जब रखना, तो ये पैगाम लिख देना, ये पैगाम लिख देना, हमारे सीने पे बस नबी का नाम लिख देना, हमारे सीने पे बस नबी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हमारे सीने पे बस नबी का नाम लिख देना, हमारे सीने पे बस नबी का नाम लिख देना। अल्लाह अल्लाह हर मोमिन की तमन्ना होती है। अल्लाह अल्लाह ए लो जाने वाले, अल्लाह पर हबीब भाई के शहजादो कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे बाप की रूह आज बहुत खुश हो रही होगी, अपने कब्र में मचल रही होगी। अल्लाह अल्लाह आज आपके वालिद गिरामी की रूह तुम्हारे लिए दुआ कर रही होगी कि हमारे शहजादों ने आने के बाद में हमें बेकार नहीं छोड़ा है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करके विसाले सवाब की महफिल सजी हुई है। अल्लाह अल्लाह हम सबकी ख्वाहिश होती है, अल्लाह अल्लाह पूछा जाए गुलामों से कि तुम्हें क्या चाहिए, अल्लाह अल्लाह तो हमारे दिल की सदा यहाँ भी यही है और मैदान क़यामत पे ये सदा आएगी। अल्लाह अकबर, परोज़े हश्र जब सूरज सवाने से पे आए तो परोज़े हश्र जब सूरज, परोज़े हश्र जब सूरज सवाने
ہمارے نام کوثر کا، ہمارے نام کوثر کا فقط ایک جام لکھ دینا، ہمارے نام کوثر کا فقط ایک جام لکھ دینا، ہمارے نام کوثر کا۔ اللہ اللہ، روح تو سب کی اللہ اللہ نکلے گی، موت تو سب کو آنی ہے پیاری، اللہ اللہ کل ان کی باری ہے تو آج ہماری باری ہے، تو کل آپ کی باری ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو، اے میرے پروردگار جب ہماری موت آئے تو اچانک والی موت نہ آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچانک والی موت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اچانک والی موت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، اپنے گناہوں سے رات کی تاریکی میں رویا کرو اور رو رو کر کے دعائیں کیا کرو، اے میرے پروردگار ہماری جب موت آئے تو یا تو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ہماری جب موت آئے یا تو میری نظر گنبد خضرا پر ہو، ہماری جب موت آئے تو یا تو میری پیشانی تیری بارگاہ میں جھکی ہو، ہماری جب موت آئے تو یا تو ذکر رسول کی محفل سجی ہو، اے میرے پروردگار جب ہماری موت آئے تو ہمارے زبان پر دنیا کا ترانہ ہو، دنیا کا ترانہ نہ ہو بلکہ تیرے محبوب کا نام ہو، اللہ اللہ۔ عاشق کہتا ہے جہانات نبی مہتاب کے ہونٹوں پہ تھم جائے، جہانات نبی مہتاب، جہانات نبی مہتاب کے ہونٹوں پہ تھم جائے، ہونٹوں پہ تھم جائے، خدایا زندگانی کا، خدایا زندگانی کا وہی انجام لکھ دینا، خدایا زندگانی کا وہی انجام لکھ دینا، خدایا زندگانی کا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مانا پار بحریہ کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حبیب بھائی کے بچوں نے اپنے والد گرامی کو کفن پہنایا ہوگا اور پہنانے کے بعد میں بچہ الگ رو رہا تھا، بیوی الگ رو رہی ہے، بیٹیاں الگ رو رہی ہیں، رشتہ داروں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہائے میرا دوست چلا گیا، کوئی کہہ رہا تھا ہائے میرا رشتہ دار چلا گیا، کوئی کہہ رہا تھا میرے باپ کی لاش میرے نظروں کے سامنے ہے، بچی سینہ پیٹ پیٹ کر کے رو رہی تھی، اللہ اللہ، بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اللہ اللہ سب سے پوچھا جائے کہ کیا کیا جائے، ہر کوئی کہتا ہے جلدی سے غسل دے دو، جلدی سے کفن پہنا دو، جنازے کی نماز ہو جائے، قبر کے حوالے کر دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مانا پار بحریہ کی سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، اب آپ بتائیں اللہ اکبر، مردے کو لوگ قبر کے اندر رکھتے ہیں، اللہ اکبر، مردہ اندر ہوتا ہے، ماں کی محبت باہر ہوتی ہے، مردہ اندر ہوتا ہے، بہن کا پیار باہر ہوتا ہے، مردہ اندر ہوتا ہے، دوستوں کی دوستی باہر ہوتی ہے، مردہ اندر ہوتا ہے، بیٹے کی محبت باہر ہوتی ہے، مردہ اندر ہوتا ہے، ماں کی ممتا باہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ نے مدینہ شریف کی سرزمین پر اللہ کے نبی سے سوال عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے ماں کی ممتا دم توڑ دیتی ہے، بھائی کا پیار ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کی دوستی کام نہیں آتی ہے، اے اللہ کے نبی کیا وہاں پر کوئی ایسی محبت ہے جو کام آئے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، دنیا میں اللہ اللہ قبر میں جہاں پر دنیا کے سارے محبت کا اختتام ہوتا ہے وہیں سے مدینے والے کی محبت کی شروعات ہوتی ہے، وہیں سے مدینے والے کی محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا قبر میں کوئی آئے نہ آئے مدینے کا مصطفیٰ ضرور ہے، غلام بن کر کے تو جاؤ، عاشق بن کر کے تو جاؤ۔ آج گاؤں کے اندر نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، کوئی بستر پر سو رہا ہوگا، کوئی ہوٹل پر بیٹھا ہوگا، اللہ اللہ کوئی موبائل میں ٹائم پاس کر رہا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ قبر میں کون سا آتا رہا ہے؟ وہ دوست جس کو آپ نے اسکارپیو گاڑی میں بیٹھا کر کے گھمایا ہے قبر میں کون کام آ رہا ہے؟ کیا وہ دوست جس کے نام پر آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں قبر میں کون کام آ رہا ہے؟ کیا وہ آپ کا بیٹا کام آ رہا ہے جس کے لیے آپ نے بلڈنگیں بنائی ہیں، جس کے لیے آپ نے چوری کی ہے، جس کے لیے آپ نے دہاڑے دوسروں کے زمین پر قبضہ کیا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا نہیں نہیں، قبر میں اگر کوئی کام آ رہا ہے تو وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، قبر میں اگر کوئی کام آ رہا ہے تو وہ مدینے کا تاجدار ہے۔ اے مسلمانوں، آخر ہم گناہوں سے توبہ کب کریں گے؟ آخر ہم بے نمازی بن کر کے کب تک کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اب توبہ کرنے کا کیا اب بھی وقت
نہیں آیا, اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکانے کا وقت نہیں آیا. موت سے بالکل ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں, اچانک موتیں بہت ہو رہی ہیں. ابھی میں پرسوں اللہ اکبر مدھ پردیش کے اندر ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت 10 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک آ گیا. اللہ, میں کہتا ہوں 10 سال کے بچوں کو, 5 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. آج طرح کی بیماریاں ہمیں گھیر رہی ہیں. اللہ, کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہو گیا, کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہے, کوئی کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہے. میں کہتا ہوں ہزاروں بیماریاں. آج سے 40 سال پہلے آپ پیچھے جائیے, بتاؤ کیا یہ بیماری تھی, بتاؤ یہ بلائیں تھیں؟ نہیں. تو پہلے کا تو معاملہ یہ تھا پیارے کہ صبح سویرے ہماری ماں بہنیں جلدی اٹھ جاتی تھی, اٹھنے کے بعد میں گھر میں جھاڑو لگاتی, بعد میں اللہ اکبر پہلے وضو کرتی تھی, وضو کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی تھی. ہمارے گھر کا بڑا بوڑھا دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا, بیٹھنے کے بعد میں بلند آواز سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا, سورہ رحمان پڑھتا تھا, سورہ فلق پڑھتا تھا, سورہ ناس پڑھتا تھا. اللہ, اب ایسے مکان میں جہاں پر عورتیں نمازی ہو, ایسے مکان میں جہاں پر مرد گھر کے باہر بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہو, بتاؤ ایسے مکان میں زحمت ہوگی؟ نہیں. ایسے مکان میں زحمت نہیں بلکہ اللہ کے رحمت کی بارش ہوتی ہے. بیماریاں تھیں, یہ بیماریاں آئیں کیوں؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں ایک بیمار ہوا, ایک اچھا ہوا, دوسرا بیمار ہو گیا, دوسرا بیمار ہوا, تیسرا اچھا ہو گیا, تیسرا اچھا ہوا, چوتھا بیمار ہو گیا. آپ کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے. نوجوانوں کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھا کہ ہم سکون تلاش کر رہے ہیں. کیا سکون مال اکٹھا کرنے سے ملے گا؟ نہیں. کیا سکون موبائل میں زندگی گزارنے سے ملے گا؟ نہیں. اگر تم سکون چاہتے ہو تو اے لوگوں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا پڑے گا. پتا وہ سکون تلاش کرنے والا, اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا, صبح سے لے کر کے شام تک تو نے حضور پر کتنی بار درود پڑھا ہے؟ کبھی گریبان میں نظریں ڈال کر کے جھانکی. سکون اگر چاہتے ہو تو درود پڑھنا شروع کر دو. ابھی بمبئی میں ہماری حاضری ہوئی, اپنے ہی علاقے کے ایک بہت ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی اجمل صاحب قبلہ کوئنڈی کے اندر انہوں نے ایک کمرہ بنایا جہاں پر دن دہاڑے گولیاں چلتی تھی, لوگ جوا سٹہ کھیلتے تھے. پتا ہے آج وہاں پر اس مرد مجاہد نے جب ادارہ قائم کیا, چٹائی پر بیٹھ کر کے محنت کرتا رہا اور مدینے والے پر درود پڑھتا رہا اور کہتا رہا یا رسول اللہ درود پڑھنا میرے آقا یہ غلام کا کام, جنگل کو منگل بنانا یہ مدینے کے تاجدار کا کام, مدینے سے فیضان جاری کرنا یہ مدینے کے تاجدار کا کام. تو پتا ہے 1800 بچے ان کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. کتنے بچے؟ اور ایک کمرہ بنایا ہے حضرت, جو بدر کرتے تھے, جوا سٹہ کھیلتے تھے. خاص کر حضرت علامہ غلام رسول صاحب کی توجہ, میں نے دیکھا اس کمرے کا نام ہے دارالسلام, اس کا نام ہے دارالسلام. میں نے دیکھا وہ بچے جو مدر کرتے تھے, وہ بچے جو جوا کھیلتے تھے, وہ بچے جو شراب پیتے تھے, وہ بچے جو دن بھر گالیاں بکتے تھے, وہ بچے جو آوارہ گردی میں اپنے زندگی کو گزارتے تھے. ان بچوں کی ڈیوٹی لگائی ہے حضرت نے کہ 12 بچے آئیں گے, 1 گھنٹہ درود پڑھیں گے, پھر وہ جائیں گے, پھر 12 نوجوان آئیں گے. اللہ ایسے صبح فجر کے پاس سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, رات میں 11 بجے تک درود و سلام کا حافظ جاری رہتا ہے. کبھی گوئنڈے جائیں تو مفتی اجمل صاحب سے ملاقات کریں. الحمدللہ اس کمرے میں بیٹھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ مدینے والے کا فیضان جاری ہے, ایسا لگتا ہے کہ مدینے والے کا فیضان جاری ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں, مفتی صاحب سے پوچھا مفتی صاحب قبلہ اتنی سادگی, اللہ کوئی لہر نہیں ہے, اللہ کوئی چمک نہیں ہے, اتنی سادگی. تو مفتی صاحب قبلہ نے ایک جملہ کہا تھا, حضرت لہر کیا کریں گے, چمک کیا کریں گے, بس مدینے والے اپنی بارگاہ میں غلامی میں قبول کر لیں. اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب قبلہ کہہ رہے تھے نوجوانوں کو میں نے بمبئی کے اندر جھگوڑا ہے, اور جھگوڑنے کے بعد میں کہا ہے اے نوجوانوں اگر سکون چاہتے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر ترقی چاہتے ہو, اگر عزت چاہتے ہو تو آؤ دنیا کے خرافات کو دل سے نکال کر کے پھینک دو, اور پھینکنے کے بعد میں آؤ اللہ کے نبی پر درود پڑھو, نماز کی پابندی کرو, اور کوئنڈی کے اندر اعلان کر دو شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا. واپس سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سو تو نہیں گئے, ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. شعلہ بھی تیرے
सामने गुलजार बनेगा, हाँ गुलजार बनेगा, कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा, वफादार पैगंबर बन जाओ, जमाना तुम्हें सलाम करेगा, नबी के जवाब नहीं, गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो। जमाना तुम्हें कल भी सलाम करने के लिए तैयार था और आज भी सलाम करने के लिए तैयार है। आज नौजवान एक जुमला कहता है, हजरत अगर गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा है, गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान है, तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। गरीब नवाज मजार में आराम कर रहे हैं, मुसलमानों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कहता हूँ नादान, तो गरीब नवाज सरकार पर उंगलियां उठाता है, गरीब नवाज सरकार के बारे में ऐसी बातें करता है। अरे मैं कहता हूँ गरीब नवाज का फैजान तो कल भी झूम झूम करके बरसने के लिए तैयार था, आज भी बरसने के लिए तैयार है, सुबह क़यामत तक बरसने के लिए तैयार रहेगा। तू लेने के लायक तो बन जा, अरे लेने के लायक तो बन जा। एक वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है, सुबह से उठेगा तो मोबाइल, पूरी पूरी रात मोबाइल में गुजार देगा। नौजवान, तुझे अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा नहीं किया है कि तुम जमीन पर चल करके अपने जिंदगी को अय्याशों के माहौल में गुजारो, अपने जिंदगी को हमारा गर्दी के माहौल में गुजारो, बल्कि आपके शहर अल्लाह अल्लाह, आपके गांव में, आपके कस्बे में हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल जैसी शख्सियत रहती है। इनके तक़वे को देखो, इनके इबादत को देखो, इनकी जिंदगी को देखो और तुम भी इनके नक्शे कदम पर चलो। और चलने के बाद में ऐलान कर दो, हमारा दोस्त बेनमाजी नहीं है, हमारा दोस्त बेनमाजी नहीं हो सकता है। अगर दोस्ती तलाश करनी है तो बेनमाजियों को दोस्त मत बना, नमाजी को बना, आलिम दीन को बना, हाफिज़ कुरान को बना, मस्जिद के इमाम को बना। इनके पास जब बैठेगा, जब तक तू बैठेगा तब तक तेरा बैठना बेकार नहीं जाएगा। हजरत ये बताओ गुस्ल में कितने फराइज हैं? हजरत ये बताओ वजू करने का तरीका क्या है? हजरत ये बताओ माँ बाप की इज्जत कैसे की जाती है? हजरत ये बताओ कि सुबह सवेरे कब्रिस्तान जाएं तो अगर के माँ बाप के कब्र पर क्या पढ़े? हजरत ये बताओ कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, कुरान हम कैसे पढ़ेंगे? इनके पास जब तक तू रहेगा, इनसे पूछता रहेगा, ये बताते रहेंगे और जब तक कि अल्लाह उसके रसूल की बात होती रहेगी तेरे नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। कोई आलिम जाने के लिए तैयार है? कोई इंसान आलिम के पास जाने के लिए तैयार है? मिल गए तो हजरत अस्सलाम वालेकुम। अब तो मामला ये है कि हमारा नौजवान कूद कूद करके और अकड़ करके अगर मौलाना को देखेगा तो और डांस करता है डीजे के सामने। करता नहीं करता है? पता नहीं चलता है कि अपनों वालों की बारात जा रही है कि गैरों की बारात जा रही है। इस तरह से हमने अपने आप को, अपने पहचान को भुला दिया है। असलाफ के नक्शे कदम पर चलना हम भूल गए हैं। गरीब नवाज सरकार भारत की जमीन पर इसलिए तशरीफ नहीं लाए थे कि तुम अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दो। इस्लाम ऐसा नहीं फैला है प्यारे। अगर इस्लाम की अजमत को समझना है तो क्या जन्नतुल बकी में चला जा, जो सहाबा लेके हैं उनके कब्र पर जाके सवाल कर, तो सहाबा के कब्रों से आप भी आवाज आएगी, शुहदाए उहद के कब्रों से आप भी आवाज आती है, शुहदाए बद्र के कब्रों से आप भी आवाज आती है, शुहदाए खंदक के कब्रों से आप भी आवाज आती है। हमने गर्दन कटाई है तब जाके इस्लाम फैला है, हमने बाजू कटाया है तब जाकर के इस्लाम फैला है, अपने बच्चों की कुर्बानी की है तब जाकर के इस्लाम फैला है, हमने अपने वतन को छोड़ा है तब जाकर के इस्लाम फैला है, हमने माँ बाप को छोड़ा है तब जाकर के इस्लाम फैला है, अपने घर बार को छोड़ा है तब जाकर के इस्लाम फैला है, पेड़ पे पत्थर बांधे हैं तब जाकर के इस्लाम फैला है। तो हम वो मर्द मुजाहिद हैं कि हमने जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके कुफारे मक्का से कहा था, जब मक्का वालों ने कहा था आओ मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, जिसके पास पिस्टल नहीं है उनका कलमा पढ़ते हो, जिसके पास तख्त और ताज नहीं है उनका कलमा पढ़ते हो, जिसके पास खाने का सामान नहीं है उनका कलमा पढ़ते हो, जिनके पेट पे पत्थर बने हैं। तब हुजूर के गुलामों ने ललकारा था मक्का के कुफारों को और कहा था ए जालिमों, तुम मेरे आका पर उंगली उठाते हो, जाओ जाओ हमें माल नहीं चाहिए। तुमने उनके पेट पर बने हुए पत्थर को देखा है, तुमने टूटी हुई चटाई पर सोता हुआ देखा है, ये नहीं देखा इशारे नबी हुआ तो चांद दो टुकड़े हो गया, तूने नहीं देखा कि नबी का इशारा हुआ तो पेड़ कदमों में झुक गया, तूने नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल का इशारा हुआ तो अल्लाह अल्लाह डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। एक कुफारे मक्का, जाओ जाओ तुम्हें अपने माल पर नाज है तो हम गुलामों का मामला ये है, ना ताक पर ना ताक पर ना तका पर है, हमारा ना तो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा।
اللہ اللہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ غریب نواز کی مدد نہیں آ رہی ہے. غریب نواز سرکار 40 سال تک اپنے پیٹھ کو زمین سے نہیں لگائے. یہ صرف تم نے نہیں پڑھی. عبارت کا یہ حال تھا, عبارت کا یہ حال تھا. اللہ اکبر. سرکار عطائے رسول کی کیا کبھی کوئی نماز چھوٹی ہے؟ نہیں چھوٹی. میں کہتا ہوں جو غریب نماز خانہ سادہ جیسے تالاب کو ایک پیالے میں بھر سکتا ہے, جو عطائے رسول جو کہ جیپال جیسے جادوگر کو عبداللہ بیابانی بنا سکتا ہے, جو عطائے رسول سرکار اللہ اللہ اشاروں سے اللہ اکبر پہاڑیوں سے وزندار پتھر کو اشارہ کر کے اللہ اللہ بغیر پیٹ کے روک سکتا ہے, جو عطائے رسول اللہ اللہ وہ جن کے اشاروں سے مردوں کو زندگی مل سکتی ہے, وہ عطائے رسول ہندوستان کے سلطان ہے. اور یہ میں نہیں کہتا. اللہ اللہ جو انگریزوں کی دلالی کرتے ہیں, ان کے باپ دادا نے بھی گنبد غریب نواز کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ سب یہاں پر رہنے والے رعایا ہیں, سارے لوگ غلام ہیں, ایک ہی سلطان ہے جو زمین کے اندر چھوڑا ہے اور زمین کے اوپر چلنے والوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. کوئی اور نہیں, ہندوستان کا راجا ہے. ہم غریبوں کا خواجہ ہے. آپ کو کہنا پڑے گا غریب نواز کی مدد آئے گی, پر ہم مدد کے لائق بن تو جائیں. آج 80% نوجوان ہمارا شراب پی رہا ہے. سفر کرتے ہیں آٹو وغیرہ میں, بس وغیرہ میں, پتہ نہیں چلتا. نام پوچھو محمد بلال, نام پوچھو صابر علی, نام پوچھو محمد قاسم, اور منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے. نوجوانوں کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیں شراب پینے والا بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو اللہ اللہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرابیوں سے شرابیوں کی ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہے. اور داماد پیغمبر فاتح خیبر فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے, سمندر سوکھ جائے, پانی سوکھ جائے, زمین سوکھ جائے, اللہ اللہ پانی ختم ہو جائے, زمین سوکھ جائے اور وہاں سے سبزہ اگے, تو میں اپنے گھوڑے کو بھی نہیں کھلاؤں گا. اور تم کیسے مسلمان ہو کہتے ہو علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور شراب لگائے پڑے ہو, کہتے ہو غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور شراب پی رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی 8 مہینہ پہلے کی بات ہے, 15 دن پہلے میں نے راجستھان میں رہ کر کے اخبار کو پڑھا تھا. اسی یوپی کی سرزمین پر امبیڈکر نگر میں ایک قبرستان کے ایک قبر سے اللہ اللہ دھواں نکل رہا تھا. آج بھی اخبار کا وہ ٹکڑا میرے موبائل میں موجود ہے. لوگ صبح سویرے اکٹھا ہو گئے. اکٹھا ہونے کے بعد دیکھا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے والا ایک ایسا انسان ہے جس کے قبر سے دھواں نکل رہا ہے. لوگ ڈر گئے اور ڈرنے کے بعد میں بڑے بڑے علماء اکٹھا ہوئے اور سب نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کیا. اے لوگوں, کیا یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے درس نہیں ہے؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب اللہ پر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے رات کے عبرت کے لیے اللہ پر عذاب کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے, ورنہ دوسرے امتوں کے حال کو دیکھو. کسی کے چہرے کو جب گناہ کیا ہے تو بندر کے چہرے کی طرح بنا دیا گیا, کسی کے چہرے کو سور کے چہرے کی طرح بنا دیا گیا. اللہ اللہ کہیں میٹھوں کا عذاب آ رہا ہے, کبھی طوفان نوح آ رہا ہے, کبھی پتھروں کو ملا دیا گیا. سب تب کر کے نیست و نابود ہو گئے, پر ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں, عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے, یہ کمال ہے مدینے کے تاجدار کا. ہم اور آپ اس کی امت میں ہیں تو خدا کے لیے قبر میں جانے کی تیاری کر لیں. ابھی ٹھنڈک کا مہینہ آ گیا, گرم گرم کپڑے کا انتظام, اچھے لحاف کا انتظام کرتے ہیں, کمبل کا انتظام کرتے ہیں, مفلر باندھنے, ٹوپا لگانے کے ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈ لگ جائے ہم بیمار ہو جائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں, آپ نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گرم کپڑے کا انتظام کیا ہے, آپ نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے لحاف کا انتظام کیا ہے, آپ نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے رضائی اور گدے کا انتظام کیا ہے. اور جیسے گرمی کا مہینہ آئے گا پنکھے صحیح کروا لو, گرمی لگے گی, اے سی لگوا لو, گرمی سے بچنا ہے, کولر کا انتظام کر لو, گرمی سے بچنا ہے. اور جیسے بارش کا مہینہ آئے گا چھتوں کی مرمت ہم کرائیں گے, چھپر کی مرمت ہم کروائیں گے. کیوں نہ؟ اس لیے کہ بارش کا پانی مکان کے اندر آئے گا تو ایسا نہ ہو گھر کا سامان خراب ہو جائے. بارش سے بچنے کے لیے ہم نے چھتوں کی مرمت کروائی ہے, گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے اے سی لگوائے ہیں, اللہ اللہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ہم نے گرم کپڑوں کا انتظام کیا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے پیاریا کے مسلمانوں ذرا بتاؤ کہ تم نے سب انتظام کیا کیا قبر میں جانے سے پہلے قبر کا انتظام کیا؟ کوئی انتظام ہمارے پاس میں ہے؟ کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھو گے؟
بڑے بڑے جو اپنے آپ کو رستم کہتے تھے، رستم اعظم، آج ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے قبروں کے نشان مٹ گئے۔ راجستھان میں حضرت جہاں میں رہتا ہوں ایک قبر سے خوشبو آتی ہے، لوگوں نے کہا، میں نے کہا یہ مالدار تھے، یہ راجا تھے، یہ مہاراجا تھے؟ کہا نہیں، یہ تو حضور کا وہ غلام تھا، چلتا تو سرکار پہ درود پڑتا تھا، اٹھتا تو نبی پر درود پڑتا تھا۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ ہمارے قبر سے خوش بدبو نہ آئے بلکہ ہمارے قبر سے خوشبو آئے تو یاد رکھو، قبر میں جانے سے پہلے وفادار پیغمبر بن جاؤ۔ اور کیا یہی وفاداری ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں؟ آقا فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم سرکار کی آنکھوں کو تکلیف دیں، نماز نہ پڑھیں اور کہیں کہ حضور کے غلام ہیں۔ اللہ اللہ آقا فرمائے الصلاۃ عماد الدین، اللہ اللہ نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ ہم کہیں اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ اکبر، اور ہمارا کر کیا رہے ہیں؟ نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ لوگوں نماز اہم العبادت ہے، جو سے محشر جا گزار ہوا اور ولی پرشش نماز ہوا، میدان قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو زندگی میں انقلاب آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں سکون آ جائے، تو صبح سویرے فجر میں جلدی اٹھو۔ بیوی اٹھ گئی تو شوہر کو جگا دے، شوہر اٹھ گیا تو بیوی کو جگا دے، باپ اٹھا تو بیٹے کو جگا دے، بیٹا اٹھا تو باپ کو جگا دے، سارے لوگ اٹھ جائیں، وضو کر لیں، کہیں اے میری بہن تو گھر کے اندر نماز پڑھو، اے میری ماں تو گھر کے اندر نماز پڑھو۔ مسلمان مرد باہر نکل جائیں اور نکلنے کے بعد مسجد میں جائیں، امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، دعا میں شریک ہوں، اس کے بعد گھر آئیں اور اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہیں بیٹا آ جا، بیٹا آ گیا، کہیں بیوی تو بھی آ جا، محترمہ بھی آ گئی ہے، میری بیٹی تو بھی آ جا، بیٹی بھی آ جائے، سارے بچے اکٹھا ہو جاؤ اور چہرہ مدینہ شریف کی طرف کر لو۔ اور چہرہ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے تو اپنے مکان کے اندر سے یہ آواز نکلے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ، جب نبی پر سلام پڑھ چکو تو مدینے کی طرف چہرہ کر کے کہنا آقا سلام پڑھنا، یہ غلاموں کا کام، مدینے سے فیضان بھیجنا یہ رسول اللہ کا کام۔ میرے حضور کرم کر دو کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میں کہتا ہوں بیماریاں تو بہت دور کی بات ہے، وہ گھر جنت ضرور بنے گا جس میں میرے حضور پر درود پڑھا جائے گا، اس مکان میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو پہچانو، تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اب تو کسی کو صاحب ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل سے ٹائم نہیں ہے، عالم یہ ہے اللہ اللہ۔ چنانچہ ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک بچی کو ڈانٹا تھا، اللہ اکبر، میں نے کہا بچی کو کپڑے تو کیسے پہناتا ہے، مسلمان ہے، تیری بہن جنس پہن رہی ہے، تیری بہن ٹی شرٹ پہن رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس نے پلٹ کر کے کہا تھا مولانا ہماری بہن ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تم اپنا کام کرو، وہ ہماری بہن ہے جو چاہے ہم کریں۔ اللہ اللہ کہتے ہیں 15 سال گزر چکے ہیں، اللہ اللہ 16واں سال لگا، آج اس کی بہن ایک کافر کے گھر میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ کیا کبھی کسی نوجوان نے اپنی بہن کو جھجھوڑ کر کے اور ایک تماچا کھینچ کر کے مار کر کے پوچھا تھا اے بہن تیری عمر 15 برس کی ہے، بتا تجھے موبائل کی کہاں ضرورت ہے، پھوپھی سے بات کرنی میرے موبائل سے بات کر، ابو سے بات کرنی میرے موبائل سے بات کر، رشتہ داروں میں بات کرنی میرے موبائل سے بات کر لے۔ کیا کسی نوجوان نے اپنی بہن سے پوچھا تھا بہن موبائل کی ضرورت کہاں ہے، تو کس سے باتیں کرتی ہے؟ نوجوانوں تمہاری خیرت کہاں چلی گئی؟ اے نوجوانوں اٹھو، میدان قیامت میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تم کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ آج مسلمان جس کے گھر میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو، اس کے گھر کی بچی، اس کے گھر کی بیٹی مرتد ہو رہی ہے، یہی وہ اسلام ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے پتھر کھائے تھے تب تک کہ اسلام پھیلا تھا، جسم پہ اٹھڑیاں ڈالی گئی تھی تب تک کہ اسلام پھیلا تھا، میرے آقا کے جسم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی تب تک کہ اسلام پھیلا تھا، نبی کونین نے اپنے وطن مکہ کو چھوڑا تھا تب تک کہ اسلام پھیلا تھا۔ میرے حضور نے اگر پوچھ لیا کہ پتا وہ چہرہ لے کے آیا ہے، اپنے بہن کو مرتد کر کے آیا ہے، اپنی بیٹی کو مرتد بنا کے آیا ہے، محمد رسول اللہ کا جس گھر میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس گھر کی بچی مرتد کیسے ہو گئی؟ تو بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے نبی کو تم کیا جواب دو گے؟ یاد رکھو جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو حضور کو راضی کرنا پڑے گا اور اعلان کرنا پڑے گا تجھ سے اور جنت سے قیامت لب وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت
जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह के नबी को राजी करना पड़ेगा, सरकार के गुलामी का पट्टा अपने गले में डालना पड़ेगा। और नौजवानों, अल्लाह अल्लाह इस तरह बन करके मत जाना, ताकि जब तुम्हारे जनाजे को लोग लेकर के चले तो लोग कहें बहुत बड़ा जालिम था, बहुत बड़ा जालिम था, चला गया बड़ा अच्छा हुआ। लोगों पर जुल्म करता था, दिन दहाड़े जमीनों पर कब्जा करता था, अपने पहलवानी की बुनियाद पर अपने आप को रुस्तम समझता था, गरीबों पर जुल्म करता था, मर गया बड़ा अच्छा हुआ। अल्लाह पर कहीं लोग ऐसा न कहें, पर किस तरह से बन करके जाना हो कि जब लोग तुम्हारे जनाजे को लेकर के चले, मोहल्ले वाले कहें ये देखो लाश जा रही है, लोग कहें ये देखो मैयत लेकर के जा रहे हैं, लोग कहें ये देखो जनाजा लेकर के जा रहे हैं, और उसके फरिश्ते कहें खामोश हो जाओ, ये नाश नहीं है, हुजूर का गुलाम आ रहा है, नबी का आशिक आ रहा है। और जब तुम्हें कब्र में उतारा जाए मनो मिट्टी के तले, अल्लाह अकबर तुम्हें दफन करके जब लोग चले आए, माँ भी अल्लाह अकबर घर के अंदर रोए, बाप भी वापस आ जाए, भाई आंखों में आंसू भर करके कब्र की तरफ से मुंह फेर ले, रिश्तेदार वहां से हट जाए, गांव का एक भी आदमी जब तुम्हारे कब्र के पास ना रहे, अल्लाह अल्लाह जब मुनकर नकीर अल्लाह अकबर तुम्हारे कब्र में आए तो दूर से देख करके अल्लाह अल्लाह कहें धीरे धीरे चलो, हुजूर का गुलाम सो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चलो, नबी का आशिक सो रहा है। और अल्लाह अल्लाह इस तरह से कहें गुलाम नबी कब्र में सो रहा है, गुलाम नबी कब्र में सो रहा है, फर्श तो हटा वो कफन धीरे धीरे, फर्श तो हटा वो कफन धीरे धीरे। ये माहौल कब पैदा होगा, ये आवाज कब आएगी, जब हम हुजूर के गुलाम बन जाएंगे। और याद रखो, गुलामी ये नहीं है कि महफिलों में आके नारा लगाओ गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये आशिकी नहीं है, ये हुजूर का इश्क नहीं है कि हम महफिल में आकर के बैठे और झूमें, उसके बाद में या रसूलुल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह कहें और नमाज ही छोड़ दें। नहीं, पता है यही अमेरिका है, अमेरिका ने जिस आजान की आवाज को सुन करके तुम्हारे मोबाइल बंद नहीं होते ना, जिस अजान की आवाज सुन करके तुम चिल्लाना बंद नहीं करते, जिस अजान की आवाज को सुन करके तुम्हारे घरों में औरतें जोर जोर से बातें करती हैं, सुनो यही आजान है। अल्लाह अकबर, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, हमला करने के बाद में अल्लाह अल्लाह इराक की पूरी फौज जब अमेरिका में थी, अल्लाह अल्लाह कई जगह कैंप लगा हुआ था। एक कैंप जो अल्लाह अकबर अमेरिकी फौजियों का जो कमांडर था, उसका जो कैंप था, अल्लाह अल्लाह बताया जाता है मस्जिद के करीब था, जोहर की अजान सुनता था, अल्लाह अल्लाह असर की अजान सुनता था, मगरिब की अजान सुनता था, इशा की अजान सुनता था। अल्लाह अकबर सुबह सवेरे वो कहता जब मैं गहरी नींद में होता था, अल्लाह अल्लाह जब नींद का गलबा मेरे ऊपर तारी रहता था, वो कहता है कि सुबह सवेरे अचानक मेरे कानों में आवाज आती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहता ये आवाज जब आती ना, उठ के बैठ जाता, और इस आजान के अंदर जब ये नाम आता था, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कहता ऐसा लगता था जैसे किसी ने बोझ उठा करके किसी को हल्का कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3, 4, 5, 6, 7, 40 दिन गुजर गए। कहता सुबह सवेरे का वक्त था, मुसलमान फजर की नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकल रहे थे। एक मुसलमान के दामन को पकड़ करके मैंने कहा भाई ये तो बता दे, ये जो मस्जिद के मीनार से सुबह सवेरे माइक के जरिए जो आवाज आती है उसे कहते क्या है? शाहिद सिद्दीकी नई दुनिया अखबार का नाम है, मैंने पढ़ा, वो कहता है कि अल्लाह अल्लाह इस जुमले को सुनने के बाद में मुसलमान ने कहा इसे अजान कहते हैं, का अजान में जो नाम मोहम्मद आता है वो किसका नाम है? इतना सुना तो अल्लाह अकबर, मोमिन की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर के गुलाम तरफ गए का उसको जानना चाहता है, अरे वही तो मेरे हुजूर हैं, वही तो आमीना के लाल हैं, वही तो हम गरीबों के सहारे हैं, वही तो जन्नत दिलाने वाले हैं, वही तो दोज़ख से बचाने वाले हैं। अरे उन्हीं के चौखट से अल्लाह अल्लाह जब मक्का की ज़मीन पर वो पैदा हुए थे तो यही आवाज गूंजी थी, और उन्हीं के चौखट से ये आवाज आ रही थी, मुस्तफा जन्नत दिलाने आ गए।
واپس سے بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے, مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے, نار دوزخ سے بچانے آ گئے, نار دوزخ سے بچانے آ گئے. اور مفلسوں بیوہ یتیموں کو نبی, مفلسوں بیوہ یتیموں کو نبی, مفلسوں بیوہ یتیموں کو نبی اپنے سینے سے لگانے آ گئے, اپنے سینے سے لگانے آ گئے. کہا اے نوجوان تم مجھ سے پوچھتا ہے یہ کس کا نام ہے, یہ اس کا نام ہے کہ اللہ اللہ جس نے جہنم سے بچایا ہے اور ہم غلاموں کو جنت کا رستہ دکھائے. اللہ اللہ اس نے کہا سنو میں سمجھ چکا ہوں, اب ہاتھ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ. جس کے ناموں میں اتنی مٹھاس ہے تو اس کے زبان کا عالم کیا ہوگا. میں کہتا ہوں جس اذان کو سن کر کے تم گانے سنتے ہو, موبائل میں لگے رہتے ہو, اس اذان کی آواز کو سن کر کے کفاروں نے کلمہ پڑھا ہے, غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے. بتا دیا کہ جب نام محمد میں اتنی مٹھاس ہے تو بتاؤ اگر حضور کا امتی, حضور کا غلام سچے دل سے نبی کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے, اپنے پیشانی کو جس نے ہندوستان کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں چکانا شروع کر دے گا مسجد کے مینار سے حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے, جس دن مومن دوڑے گا, سارے کام کو چھوڑے گا, مکان و دکان کو بند کرے گا, اللہ کے گھر میں آئے گا, وضو بنائے گا, سر کو رب کی بارگاہ میں جھکائے گا, سجدے سے سر اٹھا کے کہے گا مالک سجدہ کرنا تیرے بندے کا کام, کامیاب کرنا پروردگار کا کام. میں کہتا ہوں وہ دن دور نہیں کہ کامیابی ہماری قدم چومے گی. زمانہ ایک بات کان کھول کر کے سن لو, میں گنبد غریب نماز کو دیکھ کے کہتا ہوں میرے خواجہ آپ کی شان تو یہ ہے نا کہ ہندوستان کا راجہ ہم غریبوں کو بچانے پہ لگا ہے, ہندوستان کا راجہ ہم غریبوں کو بچانے پہ لگا ہے. اور یقین نہ ہو تو آ کر کے دیکھنا, میں نے وہاں پر انبیر شریف میں 36 شریف کے دن ہر مہینے کی اللہ اللہ چاند کی 6 تاریخ کو سرکار طاہر رسول کی چھٹی منائی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے شاہ جہانی مسجد کے پیچھے ایک قبرستان ہے, اس قبرستان میں اللہ اللہ ایک نہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہر کسی کی نظر گنبد غریب نماز پر ہوتی ہے, گنبد غریب نماز پر ہوتی ہے, سب کے دل کی صدا ہوتی ہے اے خواجہ میری بھی فریاد رب کی بارگاہ میں پیش کر دو, خواجہ میری بھی فریاد پیش کر دو. خواجہ بارگاہ عطائے رسول میں آنا یہ غلام خواجہ کا کام تھا. اب خواجہ رب سے دلا دے یہ مدینے کے آلے رسول کا, اللہ اللہ مدینے کے رسول کے شہزادے غریب نماز کا کام ہے. خواجہ دے دو, خواجہ دے دو. ہر کوئی کہتا ہے اللہ اللہ یہ سمجھ کے نہیں کہ خدا ہیں, یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کے ولی ہیں, ہے نا. ایک ہے رب کا دینا اور ایک ہے اللہ کے ولی کا دینا, دونوں کے دینے میں فرق ہے. رب جب دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے, اور غریب نواز جب دیتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. دونوں کے دینے میں فرق ہے. نوجوانوں, بحریہ کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں, ادارہ آپ کے گاؤں میں چلے, علماء آپ کے گاؤں میں ہوں, علامہ شرافت حسین صاحب قبلہ, حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ, میں سب کے نام کو نہیں جانتا, سارے علماء آپ کے گاؤں میں ہوں, کیوں نہ ہم مسلمان تہیہ کر لیں. حضرت ذرا بتائیں تو کون ایسا کام کریں جس سے میرے حضور راضی ہو جائیں. حضرت کے تو بتا دیں ایسا کون سا کام کریں جس سے ہمیں سکون مل جائے. موبائل دیکھ کر کے سکون نہ ملے, اللہ اللہ گانا سن کر کے سکون نہ ملے, بازاروں میں گھوم کر کے سکون نہ ملے, روڈوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کر کے سکون نہ ملے, ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ٹائم برباد کرنے سے سکون نہ ملے. حضرت سکون کہاں ملے گی؟ تو حضرت کہیں چل مسجد میں وضو کر, اللہ کا ذکر کر, ذکر اللہ کرے گا تب جا کے سکون حاصل ہوگی. اللہ کا ذکر کر, ذکر خدا کرنا تیرا کام, دلوں کو سکون عطا کرنا یہ پروردگار کا کام. کر کے تو دیکھ میرے بھائی, کوئی کرنے کو تیار نہیں, کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. میں گھبرا تو نہیں رہا, میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ رات ملے نہ ملے, یہ وقت ملے نہ ملے. سونے والے سو جاتے ہیں پر صبح کا سورج نہیں دیکھ پاتے ہیں. میں کہتا ہوں جب تک کہ تم یہاں بیٹھو گے, جب تک تم یہاں رہو گے, یہ نیت کر کے کہ میرے حضور کا ذکر ہو رہا ہے, حضور کی محفل میں ہیں, فرشتے تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں. جاگنا ہے تو جاگ لو,
افلاک کے سایہ تلے جاگنا ہے تو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے جاگنا ہے تو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اللہ اللہ جاگنا ہے تو زمین پر جاگ لو، جاگنا ہے تو اللہ اللہ آج جاگو۔ یہ رات وہ رات ہے پیارے جس میں حضور کا ذکر ہو، تو پتہ ہے تو شامیانہ لگا ہے، پتہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈال کا انتظام ہے، پر یہاں پر صرف بحریہ کا سنی خوش عقیدہ مسلمان نہیں، نہ جانے اللہ کے نوری فرشتے کتنے یہاں پر ہیں۔ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نوجوانوں سنو، ایک عاشق کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان ہمارا سونے کا چڑیا تھا، ہندوستان وہ تھا پیارے جس کو ڈاکٹر اقبال نے دیکھ کے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ کب کہا؟ جب افغانستان ہندوستان میں تھا۔ کب کہا؟ جب پاکستان ہندوستان میں تھا۔ کب کہا؟ جب بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اللہ اللہ پتہ ہے جب ہندوستان اللہ اللہ کنیا کماری سے لے کر کے نیپال کے بارڈر تک جب ہندوستان کا ترنگا لہرا رہا تھا، اللہ اکبر، تب مسلمان کہہ رہا تھا ہمارا ملک سونے کا چڑیا ہے، ہمارا ملک بھارت مہان ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہندوستان ہے پیارے۔ جب کراچی ہندوستان میں تھا، لاہور ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا، افغانستان ہندوستان میں تھا۔ نعرہ لگائیں، مفتی صاحب کے بلا آ رہے ہیں ماشاءاللہ، نعرہ لگائیں، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، ذمہ دار عالم نعرہ رسالت، نعرہ لگائیں، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت والدین کانفرنس، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ ازہری، خلیفہ سرکار طاہر ملت، علماء اہل سنت محترم سہیل رضا جعفر آبادی۔ حضرت آگے اس کا مطلب سنگل ہو گیا، آپ گھبرائیں مت، انشاءاللہ ٹینشن نہ لیں، الحمدللہ۔ بس یہ مفتی صاحب کے بلا ہے، بہت ذمہ دار شخصیت ہے الحمدللہ۔ ان کو ایسے مت دیکھیں، نہ جانے کتنے بچوں کو دن میں پڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکاروں کے فیضان کے صدقے میں رات میں ہم جیسے لوگوں کو پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ بہت ذمہ دار شخصیت ممبر شریف کا جلوہ فگن ہو چکی ہے الحمدللہ۔ چہرے کا دیدار کریں، حضرت اللہ ماہر درسیات، ماہر علم و فن، حضور حضرت علامہ شاہ مفتی معین الدین صاحب کے بلا مرکز العنوانی باران شریف حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب حضرت کا بیان ہونے والا ہے، ہم اور آپ حضرت کے بیان کو سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات بالکل گھبرائیں مت، یہ سوچ کر کے بیٹھیں کہ جب تک حضور کا ذکر ہوگا تب تک ہم بیٹھیں گے۔ ارے میں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولو، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ مفتی صاحب کے بلا کو سن کے جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ یہ کوئی میلہ نہیں ہے، اللہ اللہ یہ حضور کی محفل ہے، اور محفل حضور کا تو معاملہ یہ ہے پیارے، رمجھم رمجھم رحمت کی، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کا موڈ بن جائے، آپ بیان پہ بھی سن لو، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ رمجھم رمجھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رمجھم رمجھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رمجھم رمجھم رحمت کے رمجھم رمجھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، ذکر سرور میں جب ان کی بات ہوتی ہے، ذکر سرور میں جب ان کی بات ہوتی ہے، حضور کا ذکر ہوگا اور رحمت کی بارش ہوگی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا پیارے، اللہ اللہ مفتی صاحب کے بلا تشریف لائے، ہندوستان کا معاملہ یہ تھا پیارے، ہمارا ملک کنیا کماری سے لے کر کے نیپال کے بارڈر تک ایک تھا، ہندوستان میں کراچی تھا، ہندوستان میں لاہور تھا، ہندوستان میں اللہ اللہ بنگلہ دیش تھا، ہندوستان میں افغانستان تھا۔ اللہ اللہ پتہ ہے سن 1932 سے پہلے کا معاملہ ہے، جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا
था। अल्लाह अल्लाह तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान तक हमारा मुल्क एक था। अल्लाह अल्लाह पता है जैसे आज भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, ऐसे उस दौर में सरकार की शान में गुस्ताखी की गई। लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया। कहाँ किया? अल्लाह अल्लाह अदालत में पेश कर दिया। मुकदमे की सुनवाई होती रही, गुस्ताख को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में जब आखिरी सुनवाई थी तो कराची में भीड़ उमड़ जाती है। लोग दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं अदालत की तरफ। किस लिए जा रहे हैं? कि देखो गुस्ताख को फांसी होगी कि नहीं होगी, नबी को गाली देने वाला आज फांसी पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। अल्लाह पर सब चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बताया जाता है उसी लाहौर की जमीन पर एक नौजवान ऐसा था अल्लाह अल्लाह जिसकी मां ने तहज्जुद की नमाज पढ़ करके रात की तारीकी में अपने शहजादे के लिए दुआएं की थी। वो नौजवान ऐसा था जिसकी मां की तमन्ना थी, ए मेरे परवरदिगार करबला के ताजदार का फैजान अता फरमा दे, ए मेरे मौला या तो मेरे बेटे को गाजी बना दे या तो मेरे बेटे को शहीद बना दे। नौजवान ने भीड़ को देखा तो पूछ लिया, ए नौजवानों आज एक वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए उनके बच्चों ने इस महफिल का एहतमाम किया है। मैं कहता हूँ दिल पर हाथ रख करके नौजवानों बताओ कि अपने वालिद को मरने के बाद तुम कितनी बार कब्र पर गए हो, कितनी बार कब्रिस्तान गए हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब किसी की औलाद कब्र पर जाती है तो अल्लाह अल्लाह वो रूह तमाम रूहों में फख्र करती है और कहती है देखो ना मेरा लखते जिगर आया है, देखो ना मेरे नूरे नजर आया है। ये लोगों अगर चाहते हो कि मरने के बाद भी माँ और बाप की दुआएं, माँ बाप की रूह तुम्हारे लिए दुआ करती रहे तो याद रखो तुम माँ बाप को मत भुलाना, मरने के बाद भी तुम उनके लिए ये सारे सवाब करते रहना और उनकी कब्रों पे जाकर के सूरह यासीन की तिलावत करना, सूरह इखलास पढ़ना, सूरह फलक पढ़ना, सूरह नास पढ़ना और कहना मालिक कुरान पढ़ना बंदे का काम और तिलावत कलाम रब्बानी की बरकत से मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत करना ये परवरदिगार का काम। आओ आओ ये लोगों तुम तो वो मुसलमान हो। आज नौजवान बाप को गाली दे रहा है, नौजवान माँ को गालियां दे रहा है। अभी एक माँ मेरे पास रोती हुई राजस्थान में आई और कहने लगी हजरत, मैंने कहा क्या मामला? कहा मेरे तो जवान बच्चे हैं बड़ी अरमान से पाला था पर आज आलम ये है, ये देखो मेरे बेटे मेरे हाथ को तोड़ दिया है, मेरे बेटे ने मुझे जंजीर से मारा है, ये देखो निशान दिखाई दे रहे हैं। मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब की बिला के हाथ को चूमने वालों, मौलाना गुलाम रसूल के हाथों का बोसा देने वालों, मत भूलो मत चूमो इनके हाथों को। इनके हाथ को चूमने से तुम्हें वो फायदा नहीं मिलेगा जो फायदा बाप के हाथ को चूमने से मिलेगा। इनकी दुआएं मत लो, दुआएं इनकी बाद में लेना। अगर दुआ लेना है तो पहले माँ की दुआ ले ले, अपने बाप की दुआ ले ले। अगर माँ और बाप नाराज है तो याद रखना कयामत तक तुम के हाथ को चूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। कयामत तक सर को रखते बारगाह में झुकाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारी एक भी इबादत अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक कि माँ बाप राजी ना हो जाए। अगर तू चाहता है रब की रजा मिल जाए तो माँ और बाप को राजी कर ले। अगर तू चाहता है कि मरने के बाद में उनके कब्र से उनकी रूह तुम्हारे लिए दुआ करे तो माँ और बाप के नाम इस साले सवाब किया कर। मैंने रोक करके रात की तारीकी में दुआएं की थी, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को गाजी बना दे, मेरे बेटे को शहीद बना दे। सन 1932 से पहले का मामला है। नौजवान घर से बाहर निकला, कहा लोगों भीड़ कैसी है? किसी ने कह दिया क्या तुझे खबर नहीं है एक गुस्ताख ने अल्लाह के रसूल को गालियां दी थी, आखिरी सुनवाई है, पता नहीं अंग्रेज फांसी पे चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। नौजवान ने सुना मेरे हुजूर को गाली दी, हाँ हुजूर को गाली दी। अल्लाह अकबर। नौजवान के पैरों तले जमीन खसक गए, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ गए। मदीना शरीफ की तरफ चेहरा किया, या रसूलुल्लाह मेरे खताओं को माफ कर दे, मेरे आका मुझे पता नहीं था, मुझे खबर नहीं थी कि आपको गाली देने वाला आपका गुस्ताख जमीन पर जिंदा है। जल्दी जल्दी गया, जाने के बाद गुस्ल किया, आंखों में सुरमा लगाया, सर पर इमामा बांधा, कहा माँ आओ आओ जी भर करके अपने माँ के नूरानी चेहरे को देख लो। ये नई नई शादी हुई थी, कहा मेरी मोहतरमा करीब आ जाओ। जब बीबी करीब आई कहा ए मेरी शरीक के हजार मैंने सारा वक्त तुम्हारे साथ नहीं गुजारी, ए मेरी मोहतरमा मेरे खताओं को माफ कर देना, मेरी आखिरी सलाम को ले लो। बीबी को सलाम किया, माँ को सलाम किया। नौजवान बाहर निकल गया और निकलने के बाद पहुंचा वहां, कहां पहुंचा? अदालत पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह चल के बिल्कुल करीब जाके नौजवान खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद में इंतजार करता रहा। सबकी नजरें जमी थी कि मुजरिम को लाया जाएगा। अचानक एक शोर हुआ, वो देखो नबी का गुस्ताख आ रहा है, वो देखो नबी का गुस्ताख आ रहा है। अल्लाह जैसे करीब से गुजरा नौजवान झपट पड़ा और बड़ी
फुर्ती के साथ नौजवान ने उसके ऊपर वार किया, कई टुकड़े कट डाले और कहा जैसा हम मुझे गिरफ्तार कर लो, जैसा हम मुझे गिरफ्तार कर लो। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, इस जालिम मुजरिम है नौजवान, अल्लाह अल्लाह डाल दिया गया। बताया जाता है, पता है उस वक्त किसका दौर था? पीर मेहरे अली जिंदा थे, हजरत पीर सैयद अल्लाह अल्लाह, हजरत पीर मुहद्दिस दीदार अली जिंदा थे, अल्लाह अल्लाह, हजरत पीर सैयद जमात अली जिंदा थे, अल्लाह अकबर, डॉक्टर इकबाल जिंदा थे। लोग दौड़े दौड़े आए, कहा डॉक्टर साहब कहा क्या मामला है? कहा गाजी को बचा लो, नौजवान है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, ऐसा ना हो उसके बीवी का सुहाग गुजर जाए। ए डॉक्टर साहब के बिला आपकी बहुत सुनवाई होती है, अंग्रेज भी आपका अदब करते हैं, एक काम करो हुकूमत से कह करके गाजी की जमानत दे लो। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर तक के डॉक्टर इकबाल अपने सर को झुका करके रखे, अल्लाह अल्लाह, जब सर उठाया है आंखों से आंसू बरस रहे थे। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब रो क्यों रहे हो? कहा चलो चल करके पूछ लें कि गाजी क्या चाहता है। पूरा लाहौर, पूरा कराची चाहता है कि गाजी की रिहाई हो जाए, पूरा शहर चाहता है। एक एक बच्चे की बच्चा दुआ कर रहा है, अल्लाह अल्लाह, माओ के हाथ उठ गए हैं, पर चल करके पूछने की गाजी क्या चाहता है। तो सुनो माना प्यार बहरिया के, सुन्नी को चकीला मुसलमानों, डॉक्टर इकबाल जब जेल में पहुंचे थे, नौजवान से कहा था, ए नौजवान, हम लोग आए हैं ताकि तेरी रिहाई करवा लें, तेरी जमानत करवा लें। नौजवान अपने बयान को थोड़ा बदल दो, जैसा मैं कहूँ वैसा कर ले। इतना सुना तो नौजवान तड़प गया और तड़पने के बाद में कहा था, ए डॉक्टर साहब, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जेल तक आए हो, मुझसे मिलने के लिए आए हो। ए डॉक्टर साहब, मेरी जमानत चाहते हो, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक डॉक्टर साहब जाओ जाओ, मैंने इसलिए नहीं मारा है कि मुझे दुनिया के अदालत के जमानत मिल जाए, मैंने तो गुस्ताखे रसूल को इसलिए मारा है कि मुझे दुनिया के अदालत के जमानत की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो मैदान क़यामत में रसूलुल्लाह की शफाअत की जरूरत है, हुजूर की शफाअत की जरूरत है। ये जज्बा जब डॉक्टर इकबाल ने देखा था तो आशिक़ रसूल आला हज़रत सरकार का इश्क याद आ गया। डॉक्टर इकबाल तड़प गए और वो आला हज़रत सरकार के जुबानी इस तरह से कहने लगे, आए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह जल्दी समाप्त कर ले। मैं अब ये कर रहा था प्यारे कि अल्लाह अकबर, डॉक्टर इकबाल से कहा जाओ, हमें तुम्हारी जमानत नहीं चाहिए, मैदान क़यामत में रसूलुल्लाह की शफाअत चाहिए। डॉक्टर इकबाल चले आए। पता है चुनांचे मुहद्दिस थे अल्लाह पीर सैयद जमात अली ने कहा, ये आले रसूल है प्यारे। बताया जाता है कि जिनके चेहरे को देख करके 25,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा था और पढ़ने के बाद लाहौर की ज़मीन पर कह दिया था कि मैं समझ गया कि जब लाहौर के आले रसूल सैयदजादे पीर जमात अली के हुस्न का ये हाल है तो करबला के ताजदार के चेहरे का आलम क्या होगा, उनके हुस्न का आलम क्या होगा। कलमा पढ़ करके मज़हब इस्लाम में दाखिला लिया था प्यारे। अल्लाह अल्लाह, आओ आओ, देखो जिंदगी कैसी होती है और मौत जाने वाला आशिक़ रसूल उसकी तमन्ना क्या होती है। अल्लाह बताया जाता है, पता है कि डॉक्टर इकबाल से कहा पीर सैयद जमात अली ने, कहा डॉक्टर साहब कहा क्या मामला है? कहा सुनो, आप हुकूमत से जाकर के इजाज़त ले लो। कहा इजाज़त ले लो? कहा इजाज़त ले लो ताकि मैं जाकर के सूरह यूसुफ पढ़ करके नौजवान को सुनाऊं। नौजवान के बारे में मशहूर है कि नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है। अल्लाह अकबर, चुनांचे डॉक्टर इकबाल ने इजाज़त ले ली और आए डॉक्टर इकबाल, कहते हैं सैयद साहब की बिला आप जाएं। चुनांचे अल्लाह अल्लाह पीर सैयद जमात अली गए। जाने के बाद जेल के करीब जाकर के नौजवान को आवाज दिया, ए गाजी कहाँ हो? जब गाजी करीब आया ना, अल्लाह अल्लाह सलाम अर्ज करता है और अर्ज करने के बाद में कहा सैयद साहब कैसे आना हुआ? कहा ए गाजी, मैंने सुना है अगर कोई बेकसूर कैदी कैद के अंदर हो, अल्लाह अल्लाह, तो अगर सूरह यूसुफ की तिलावत पर किया जाए, सूरह यूसुफ पढ़ करके सुना दिया जाए तो अल्लाह उसकी रिहाई अता फरमा देता है। इतना सुना तो नौजवान तरफ गया। कहा ए सैयद साहब, अगर आप मेरी जमानत के लिए आए हो, रिहाई के लिए आए हो तो कुरान मत पढ़ना, अगर बरकत के लिए पढ़ना चाहते हो तो कुरान की तिलावत आप करें। अल्लाह अल्लाह, कुरान के सैयद साहब की बिला कुरान पढ़ते गए, कुरान पढ़ते गए। एक जगह उन्होंने ज़बर को ज़ेर कर दिया। नौजवान ने तड़प करके कहा, ए सैयद साहब की बिला आप वाले रसूल हैं, आप औलादे अली हैं, आपका एहतराम मेरे सर आंखों पर अभी अभी आपने ज़बर को ज़ेर पढ़ा है। तब तक के सैयद साहब चौंक करके हैरत भरी हजरत भरी निगाहों से नौजवान को देखा।
اور دیکھنے کے بعد میں کہا کیا کہا اے نوجوان یہ بتا تجھے قرآن تو پڑھنا آتا نہیں، تو کبھی مدرسے میں نہیں گیا، تجھے کیسے پتا کہ میں نے زبر کو زیر پڑھا ہے؟ اتنا سنا تو نوجوان طرف گیا، اللہ اللہ مسلمانوں سننا، اللہ اکبر، سید صاحب قبلہ نے کہا یہ بتا قرآن